مولاي صل وسلم. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بڑھتے ہیں اموال زکوٰۃ اور ان کے نصاب، مخصوص مال کا. تو وہ جو مخصوص مال ہے وہ کون کون سے ہیں، آئیے سماعت کرتے ہیں. مخصوص مال میں نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، برتن ہوں، زیور ہوں، استعمال کے ہوں، زائد ہوں، کچھ بھی ہوں. سونا، چاندی. کرنسی کسی بھی طرح کی ہوں، وہ ان دی فارم آف بانڈز ہوں، وہ پاکستانی کرنسی ہوں، وہ ڈالرز ہوں، وہ ریال ہوں، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہوں، کرنسی ہونی چاہیے وہ. صحیح ہے، تو کرنسی ہو گئی. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت یعنی خالصتاً تجارت کی نیت سے خریدا ہوا مال، جیسے کہ جو شاپس وغیرہ ہوتی ہیں چیز وغیرہ کی، تو یہ سب مال تجارت ہے. چھوٹی سی ٹافی بھی ہے تو وہ مال تجارت ہے، کیونکہ تجارت کی نیت سے خالصتاً خریدا ہے کہ میں لاؤں گا بیچوں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اسٹیٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو زمینیں وغیرہ جو خریدتے بیچتے ہیں، تو یہ تجارت کی نیت سے خریدتے ہیں. تو ان کے لیے جو زمینیں ہیں یہ حاجت اصلیہ نہیں ہے، یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مال تجارت ہے. تو مال تجارت ہو گیا. اور ان چاروں میں سے 2 یا 2 سے زائد کا مجموعہ، 5 ہو گئی. یعنی کہ کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، کچھ تجارت کا سامان ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، تو ان کا مجموعہ. تو ایک تو ہو گئی الگ سونا، الگ سونے سے مراد کہ صرف سونا ہو کچھ نہ ہو، چاندی سے مراد کہ صرف چاندی ہے دوسری کوئی چیز نہیں ہے، نہ پیسے ہیں، نہ سونا ہے، نہ دیگر کوئی اور چیز ہے. مال تجارت سے مراد صرف اور صرف مال تجارت ہے اور کچھ نہیں ہے. کرنسی سے مراد صرف کرنسی ہے، سونا چاندی اور اس کے علاوہ اور کوئی اور چیز نہیں ہے. تو یہ تو ہو گئی چاروں چیزیں الگ الگ، ان کے احکامات بھی مختلف ہیں، میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. 5ویں جو صورت ہے وہ کیا ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی 2 جمع ہو جائیں یا 2 سے زائد جمع ہو جائیں، 3 جمع ہو جائیں، 4 جمع ہو جائیں، سونا چاندی سب تھوڑا تھوڑا ہے. ٹھیک ہے. اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہے سائمہ جانور، یعنی کہ چرائی کے جانور. چرائی کے جانور سے مراد یہ ہے کہ جو اپنا کھانا خود چرتے ہیں، جیسے ریوڑ آتے ہیں نا، ان کو گاؤں میں چھوڑ دیا، جھاڑیوں میں چھوڑ دیا، وہ جاتے ہیں اپنا کھانا پینا خود کھا، یعنی ان کی خوراک کے اوپر وہ خرچہ نہیں ہوتا. تو ایسے جانوروں کو سائمہ جانور کہتے ہیں. تو ان کی بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی گاؤں والا ماحول نہیں ہے تو ابھی ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. اب ذرا اس کی تفصیل سماعت کر لیتے ہیں. جی اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو یہ بات تو واضح ہو گئی، صرف 5 طرح کے مال ہیں جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کوئی چھٹا مال نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ ہے. اس کا مطلب زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. بعض لوگ زمین پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. گاڑی وغیرہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، لیکن کس صورت میں؟ جبکہ یہ مال تجارت نہ ہو تو، ورنہ اگر مال تجارت بن جائیں گے تو پھر تو زکوٰۃ ہے. وہ تو ہم نے ذکر کر دیا کہ مال تجارت بھی جو ہے وہ زکوٰۃ میں شامل ہوتا ہے. تو اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، وہ زیور کی صورت میں ہوں، وہ بسکٹس کی صورت میں ہوں، وہ استعمال کے زیور ہوں، یا وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہوں، وہ سونے کے برتن ہوں، یا وہ کوئی سونے کی کوئی فریم وغیرہ ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز ہے، سونا اگر ہے تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے. 7.5 تولہ ہونا چاہیے. اگر تو کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. 7.5 تولہ سے کچھ گرام بھی اگر کم ہے نا تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یہ کس صورت میں؟ جب صرف سونا ہے کسی کی ملکیت میں، جیسے کہ کسی کی بیوی ہے. اب بیوی ہے، سارا خرچ شوہر کرتا ہے، تنخواہ اس کی، کھانا پینا سارے معاملات سب اس کے ذمہ ہے. بیوی کوئی کام کاج بھی نہیں کرتی ہے، گھر پر رہتی ہے، کوئی اس کے لیے مالی معاملات کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ مال ہے وہ سب کا سب شوہر کی ملکیت میں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. البتہ اس کو جہیز میں یا سسرال کی طرف سے یا مائکے کی طرف سے اس کو کچھ زیورات ملے، تو وہ زیورات جو ہے وہ اس کے پاس 7.5 تولہ ہیں. تو اب اس کے پاس 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہوں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اگر اس کے پاس زیورات 7 تولہ ہیں، 7.25 تولہ ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر اس کے پاس 100 روپے بھی ایکسٹرا ہوتے ہیں، 10 روپے بھی اگر کرنسی کی صورت میں اس کے پاس موجود ہیں، تو اب صرف سونے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ سونا اور پیسہ مل گیا تو اس کا نصاب پھر وہ دوسرا والا ہوگا، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. چاندی اگر ہے تو 52.5 تولہ، 52.5 تولہ سے ذرا کم بھی اگر ہوتی ہے تو چاندی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اس کی صورت بھی وہی ہے کہ صرف چاندی ہی ملکیت میں ہو. چاندی کے علاوہ اگر کچھ اور چیز ملکیت میں آ گئی تو پھر اعتبار دوسرا والا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ کرنسی، ڈالر رکھے ہوئے ہیں یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز ہے، تو کرنسی میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، جیسے کہ میں نے بیان کی ابھی اس وقت جو موجودہ نصاب چل رہا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ ہے 1,34,000،
روزانہ صبح اوپر نیچے ہو رہا ہے، 100 اوپر 100 نیچے 400-500 کا فرق آ رہا ہے، لیکن جو ایوریج ہے وہ یہ ہے جس ٹائم زکوٰۃ دی جائے تو اس کو نیٹ پہ چیک کر لیا جائے تو انشاءاللہ مل جائے گا صحیح ایگزیکٹ ویلیو 12. تو 1,34,000 ہم فرض کر لیتے ہیں، تو 1,34,000 کی اماؤنٹ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے. تو اگر کسی کے پاس کرنسی ہے، پیسے ہیں، چاہے وہ بانڈ کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو وہ جو کرنسی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، یعنی کہ دور حاضر آج کے مطابق بات کروں تو 1,34,000 کے برابر ہونی چاہیے. یہ تبدیل ہو سکتا ہے، اصل ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. تو اس کے برابر اگر کسی کے پاس کرنسی یا اس سے زیادہ مال موجود ہے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. چوتھی چیز ہے مال تجارت. تو مال تجارت کا بھی وہی حکم ہے کہ اس کی بھی قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ 52.5 تولہ چاندی کے برابر. تو اگر اس کے برابر کی مالیت کا مال ہے تو پھر زکوٰۃ ہے، اور اس کے برابر کی مالیت کا مال نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. مال تجارت میں نے بتا دیا کہ خریدتے وقت نیت کا اعتبار ہوگا. مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ جس مال کو خریدتے وقت خالصتاً تجارت کی نیت سے ہی خریدا گیا ہو. اگر اس میں نیت مشکوک ہے، جیسے بعض اوقات ہم زمین خریدتے ہیں تو ہم زائد خرید رہے ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے ہمارا، زمین اچھی مل رہی ہوتی ہے، ہم خرید دیتے ہیں. ایک تو نیت یہ ہوتی ہے کہ یار میں اسے خرید رہا ہوں اور اس کو بیچوں گا، اچھے پیسے ملیں گے، بیچوں گا اس کو فوراً. یہ ہو گئی خالص تجارت کی نیت. رکھنا مقصد نہیں ہے، اس نے رہنا نہیں ہے وہاں پہ، رکھی ہوئی کس لیے ہے؟ بس بیچنا ہے. کسی نے مشورہ دیا بھائی تمہارے پاس اتنے پیسے فالتو پڑے ہوئے ہیں، ضائع ہو جائیں گے، خرچ ہو جائیں گے، فلاں زمین مل لیے لے لو، 6 مہینے بعد اس کا پرائز بڑھنے والا ہے، بیچ دینا. تو اب یہ جو اس نے بیچا اور جو خریدا ہے اس کی نیت خالصتاً تجارت کی ہے. یہ بھی جب خالص ہو، ورنہ جو اسٹیٹ والے ہوتے ہیں ان کی نیت تجارت کی ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر انسان کی نیت تجارت کی زمین پر ہوتی نہیں ہے. لیکن چلو کوئی خاص صورت ایسی بن جائے تو جب نیت خاص تجارت کی تھی، اب یہ مال تجارت ہے تو مال تجارت کے مطابق اس کے اوپر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگی تو پھر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی نے خالصتاً تجارت کی نیت سے نہیں خریدی، نیت رہنے کے لیے خریدا، بھائی چلو بچوں کے کام آ جائے گا، آگے نسلیں آرام کریں گی، چلو مل لی اچھی زمین، تو یہ تجارت کی نیت نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. بے شک اس کے پاس کوئی لاکھوں اربوں جو ہے وہ فٹ اور اسکوائر فٹ کی جو ہے وہ زمین ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہزاروں گز کی زمین ہو، کتنی بھی زمین ہو، نیت تجارت کی نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ یار لے لیتا ہوں، اچھے پیسے ملے تو بیچ دوں گا، نہیں تو رکھی رہے گی، پڑی رہے گی. تو یہ بھی تجارت کی خالص نیت نہیں ہے. تو تجارت کی نیت خالص ہونی چاہیے. جب یہ مشکوک ہو گئی نیت کہ بیچ بھی سکتا ہوں، نہیں بھی بیچ سکتا، تو یہ بیچنا اور نہیں بیچنا یہ نیت خالص نہیں ہے. جب خالص نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. تو بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ کہ جب کوئی چیز خالصتاً تجارت کی نیت سے خریدی جائے تو پھر وہ نصاب میں شامل ہوگی، ورنہ وہ نصاب میں شامل نہیں ہوگی. اب وہ بات کہ جی اوپر والے چاروں میں سے کسی دو کا مجموعہ کہ کچھ سونا ہے. اب کسی کے پاس 1 تولہ سونا تھا، اب خالی سونے کا اعتبار دیکھیں تو 7.5 ہونا چاہیے ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن 1 تولہ سونا کے ساتھ 2 گرام چاندی بھی تھی. تو اب کیونکہ چاندی بھی آ گئی اور سونا بھی آ گیا، تو جب یہ 2 مال مل جاتے ہیں تو پھر اب نہ سونے کا اعتبار ہوگا نہ چاندی کا اعتبار ہوگا، بلکہ کس کا اعتبار ہوگا؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا. یعنی یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ جی 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو صرف 2 گرام ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لہٰذا یہ تو صرف جو ہے وہ صرف 1 تولہ ہے یا آدھا تولہ ہے. تو اس کا اعتبار نہیں ہے. پھر صرف سونا یا صرف چاندی کی وزن کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ کیا دیکھیں گے؟ دونوں کو ملا دیں گے. جب دونوں کو ملا دیا تو اب قیمت کا اعتبار ہوگا 52.5 تولہ چاندی کی. اگر یہ دونوں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے. یعنی کہ آج کے مطابق 1,34,000 کے برابر اگر وہ سونا اور چاندی مل کر اس کی مالیت پہنچ جاتی ہے تو اب یہ زکوٰۃ اس ٹوٹل پر دے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس سونا صرف 1 تولہ ہے لہٰذا زکوٰۃ نہیں. اب سونا 1 تولہ نہیں بلکہ سونا چاندی مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں لہٰذا زکوٰۃ ہے. نہیں پہنچ رہے نہیں ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کے پاس سونا ہے اور ساتھ کچھ پیسے بھی ہیں، جیسے اکثر بیگمات ہوتی ہیں تو ان کو کچھ پیسے تو ہوتے ہی ہیں ان کے پاس، تحفے میں مل جاتے ہیں، ورنہ جیب خرچ ان کو دیا جا رہا ہوتا ہے، پاکٹ منی ان کی دی جا رہی ہوتی ہے، ورنہ وہ گھر کے خرچوں میں سے کچھ بچا لیتی ہیں اور ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کا ہی ہے. تو بارہاں اگر خالصتاً ان کی ملکیت میں کچھ پیسے بھی ہیں، بے شک وہ 10 کا نوٹ ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اب اعتبار جو کیا جائے گا وہ سونے کا اور اس 10 روپے کی قیمت کو ملایا جائے گا. جب یہ مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں گے تو پھر اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگرچہ 1 گرام سونا ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب 2 یا 2 سے زیادہ نصاب مل جاتے ہیں تو پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ اس اسپیسیفک سونے یا پھر چاندی کا. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.